بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ بجٹ پیش ہوا اور مختلف حضرات نے اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، پاکستان کی اکانومی کبھی بھی اتنی سٹیبل نہیں رہی کہ وہ بجٹ پاکستان کے عوام کے لیے آئیڈیل، اور یہ کیونکہ کسی ایک جماعت کی حکومت نہیں، اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جب پاکستان ڈیفالٹ کرنے کی طرف جا رہا تھا، اس حالات میں جو بجٹ پیش کیا، میں پھر بھی اسحاق ڈار صاحب کی اس کاوش کو سراہوں گا کہ انہوں نے بڑا درمیانہ سا بجٹ دیا جس سے عوام پہ کوئی ٹیکسوں کا ایکسٹرا بوجھ نہیں ڈالا گیا، اور جس طرح مزدور کی تنخواہ 22,000 سے بڑھا کر 32,000 پہ کی گئی۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے مزدور کی تنخواہ تو بڑھا دی، لیکن آپ نے انڈسٹری کے لیے تو کوئی پالیسی نہیں بنا، آپ کی انڈسٹری تو تباہ و برباد ہو رہی، آپ کی انرجی کرائسس دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ جب آپ انرجی کرائسس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ انڈسٹری کو کیسے چلائیں گے اور نئی انڈسٹری کو کیسے ترغیب دیں گے؟ یہ بھی حقیقت ہے جناب اسپیکر کہ آج پاکستان جس معاشی بدحالی کا شکار ہے، نہ صرف معاشی بدحالی ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیڈ گورننس، آج پاکستان کئی حوالوں سے بڑے برے حالات سے گزر رہا ہے، اور جب میں اس کے خند و حال پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے اس کا ایک ہی شخص ذمہ دار نظر آتا ہے۔ میری عموماً عادت نہیں کہ میں کسی مخالف پہ بھی تنقید نہیں کرتا، لیکن حقیقت ہے کہ سابقہ حکومت نے اپنے پونے 4 سالہ دور میں اس طرح وہ نہ صرف امینڈڈ 18 میں چرا کے ڈاکہ ڈال کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کے جو قاضی تھے ان سے مل کے جس طرح انہوں نے ایک چلتی پھرتی عوامی حکومت کو گرا کے ایک نالائق اور نشئی شخص کو مسلط کیا، اس نے پاکستان کی نہ صرف اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا بلکہ پاکستان کی سیاست میں اخلاقیات کو تباہ و برباد کر دیا، پاکستان کی سیاست میں بدتمیزی کا کلچر فروغ دے دیا۔ آج جب میں 9 مئی کے خصوصاً واقعات کے بعد دیکھتا ہوں، کوئی شک و شبہ نہیں کہ 71 کے بعد 71 میں ایک نیازی نے ہتھیار ڈالے اور آج دوسرے نیازی نے 9 مئی کے اندر وہ واقعات کر دیے جس کا کوئی محب وطن پاکستانی تصور بھی نہیں۔ بینگ ایک سیاسی کارکن میری ہمیشہ یہ جدوجہد رہی ہے، میں نے ہمیشہ نظریاتی طور پہ اپنی پارٹی کا ہمیشہ اس لیے ساتھ دیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں اپنی لمٹ اور حدود میں کام کرنا چاہیے، اور پارلیمنٹ کی بالادستی ہونا چاہیے، سول سپرمیسی ہونی چاہیے، پاکستان کے اندر وہی منتخب حکومت ہونی چاہیے جسے عوام منتخب کرے، چاہے وہ آپ کی ہو یا آپ کے مخالفین کی ہو۔ 9 مئی کے واقعات انتہائی بدترین تھے۔ یہ حربے تب ہوتے ہیں جب دشمن آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا آپ کے اپنے لوگ اٹھ کے آپ کی اپنی سرکاری اور آپ کی دفاعی تنصیبات کو جلا۔ پاکستان کا ہر وہ شہری جس کے پاس اپرچونٹی ہے باہر جانے کی، وہ اپنے پیسے سے باہر جا رہا ہے، جو غریب آدمی ہے وہ اپنی جائیدادیں اپنی چیزیں بیچ کے جا رہا ہے۔ حالیہ ایک افسوسناک واقعہ آپ کو ہوا، آپ کے سامنے ایک کشتی ڈوب، 1 مہینہ پہلے ایک کشتی ڈوبی، پاکستان کے 300 کے قریب نوجوان ڈوب، میرے ضلع کے جناب اسپیکر بدقسمتی سے 47 کے قریب وہ جوان بچے جو 15 سال سے لے کے 25 سال کی عمر تک۔ میں کہتا ہوں کہ کب تک ہم ان حادثوں پہ خاموشی اختیار کریں گے؟ آج یہاں رولنگ ہو گئی، جنٹو کو پکڑ لیں، میں کہتا ہوں میرا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے والدین کو بھی پکڑے جنہوں نے جان بوجھ کے اپنے بیٹوں کو خودکشی پر مجبور کیا، جنہوں نے اپنی زمینیں جائیدادیں بیچ کے جنٹو کو 25-30 لاکھ روپیہ دے کر اپنے بیٹے کو موت کے منہ میں دھکیلا۔ جناب اس ہاؤس کو اس پہ سنجیدہ ایک قانون سازی کرنی پڑے۔ آج کے حالات کو دیکھ کر اس بحران کو روکنا ہوگا یا پھر بے روزگار بچے کے لیے روزگار مہیا کرنا ہوگا۔ جناب والا، جتنی بھی سپیچ کروں وہ کم ہے، درد اتنا زیادہ ہے کہ اسے جتنا بھی بیان کروں وہ کم نہیں ہو سکتا۔ گزارش اتنی ہے کہ اس پارلیمنٹ کو پہلے اپنے اندر سنجیدگی لانی ہوگی۔ اگر ہم 22 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں تو ہمیں یہاں سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ صبح کا ایوان چل رہا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ یہاں 25 سے زیادہ لوگ آئے۔ خدا را ہم عوام کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور پھر یہاں ہمارے اندر سنجیدگی نہیں تو ہم نے اپنے لوگوں کو اب اس پاکستان کو کیا ڈیلیور کرنا ہے؟